ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ اسلام کے سب سے بڑا معرکہ اور جسے اللہ رب العزت نے حق و باطل کے درمیان فرق کا معرکہ کہا۔ اور غزوہ کیا ہے؟ غزوہ جو معرکہ جس معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین کے نزدیک بدر جو مدینہ شریف سے 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ایک شخص کا کنواں تھا، اس شخص کا نام بدر تھا۔ یہ تفسیر طبری میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور ابن حشام نے بھی سمیت الرجل یعنی ایک شخص جس کا نام بدر تھا اور اس کا کنواں تھا، اس مقام پر جو بدر کی بلند و بالا پہاڑیاں تھیں اس کے درمیان میں یہ کنواں تھا، اس شخص کے کنویں کی وجہ سے یہ بدر کا مقام کہلاتا تھا، بدر کا مکان، بدر کا کنواں، بئر بدر کہلاتا تھا، اس لیے اس کو بدر، اس جگہ کو بدر کہا جاتا تھا۔ تو غزوہ بدر کو اس لیے غزوہ صرف بدر نہیں کہا جائے گا بلکہ غزوہ بدر الکبریٰ کہا جائے گا۔ کبریٰ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر پر یہ بڑا معرکہ تھا۔ وہاں پر اور چھوٹے غزوات بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو غزوہ بدر الکبریٰ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ آلات ہیں اور ان کی تعداد 1000 ہے، اور ان کے پاس 2500 اونٹ ہیں، اور ان کے پاس 70 سے 80 اور یا ایک قول کے مطابق ان کے پاس اس سے بھی زیادہ گھوڑے ہیں، تو تلواریں بھی بہت زیادہ ہیں اور تیر بھی بہت زیادہ ہیں ہم سے تعداد میں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جو مہاجرین تھے جن کی تعداد 86 تھی، ان میں سے حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہیں گے کہ آپ جاؤ، آپ لڑو، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ صرف ہم پر یقین رکھیں کہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہماری گردنیں قربان ہیں، آپ کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، آپ کے لیے ہمارے خون بھی حلال ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی آپ تک پہنچے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کر پہنچے گا، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر صورت میں تیار ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، آپ مسکرائے اور آپ نے فخر محسوس کیا۔ آپ نے پھر ایک دفعہ پوچھا، چونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ جو ہجرت کرنے والا تھا، مہاجر تھا، اس کی رائے تھی۔ جو مدینے والے ہیں، جو اوس اور خزرج، جو انصار کے قبیلے ہیں، ان کی رائے بھی تو لی جائے، چونکہ انصار کے ساتھ مدینہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، نہ کہ مدینے سے باہر کا۔ اب چونکہ مسلمان مدینے سے باہر جا رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام مدینے سے باہر جا رہے تھے، تو اس لیے سرکار دو عالم نے اشارہ فرمایا، تو انصار میں سے ایک جوان کھڑا ہوا، سعد بن معاذ، تو عرض کی، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ مقداد کی بات سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی، تو آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ جو چیز لے کر آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اپنی مال آپ پر قربان کرتے ہیں، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں گے کہ ہم
یہاں سے مدینے سے یمن کی طرف گھوڑے دوڑا دیں تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم چلتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جہاں فرمائیں گے, ہم جس کے ساتھ فرمائیں گے ہم وہاں پر لڑیں گے. آپ جس کے ساتھ کہیں گے قطع تعلقی کا, ہم اس کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جیسے حکم فرمائیں گے. یہ انصار اوس و خزرج کے قبائل آپ کے ساتھ ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا اور فخر محسوس فرمایا, اور آپ نے وہاں سے روانہ ہوئے. اور راستے میں جب یہ جو مارکہ ہوا یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا, اور جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی, اور یہ دعا کے الفاظ بھی با کمال ہیں کہ اس میں ان 313 لوگوں کی 313 جو بدری صحابہ ہیں ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ اگر آج, جب ادھر ابو جہل کو اور ان کو خبر ہوئی کہ اب مارکا نہیں ہے, ابو سفیان واپس آ رہا ہے, لیکن ابو جہل نے تکبر کیا. وہ شیطان بھی ان کے ساتھ ابھارنے والا تھا جو سراقہ کی صورت میں تھا, اور ابو سفیان نے کہا نہیں ہم بدر پر جائیں گے, وہاں پر لونڈیاں نچائیں گے, شرابیں پئیں گے, اونٹ ذبح کریں گے اور باربیکیو کریں گے. اور اس نے باز نہ آیا جنگ سے, وہ بدر پہنچ آیا. ادھر سے مسلمانوں کا قافلہ بھی بدر پر آ پہنچا. جہاں پر مسلمان ٹھہرے تھے وہ جگہ ریتلی تھی اور وہاں پانی نہیں تھا. تو ایک صحابی جو اس خطے سے اس زمین کے واقف تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جائیں, وہاں پر پانی کا کنواں بھی ہے, مین کنواں ہے, ہم وہاں پہ پانی پر بھی قابض ہو جائیں گے اور وہ جگہ بھی ہموار ہے. اور اس صحابی کے جو مشورہ تھا اس کی رائے کو قبول کیا گیا اور وہاں پر مسلمان گئے, اور اتنے میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے رحمت کی بارش برسا دی اور ریت جم گئی اور زمین ہموار ہو گئی. تو لڑائی اب بدر پر شروع ہوئی جب ابو جہل نے اپنے 3 مین جرنیل, مین فوجی بھیجے اور آواز لگائی اے محمد اپنے بھیجو اپنے ساتھیوں کو. ادھر سے 3 انصار کے جوان آئے, ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ موجود تھے. اور انہوں نے ان انصاری جوانوں سے پوچھا جو مسلمان تھے تو کیا کون ہو تم؟ تو انہوں نے اپنے نام بتائے. تو کہا کہ تم شریف لوگ لگتے ہو, ہم کھیتی باڑی کرنے والوں سے لڑائی نہیں کرتے. انہوں نے اپنے آپ کو تکبرانہ انداز میں کہا کہ ان کو حقیر سمجھ کر کہ کھیتی باڑی کرنے والے ہو, ہم آپ سے نہیں لڑتے ان کو. تو یہ واپس آ گئے. جب یہ انصاری جوان تھے, مسلمان تھے, یہ واپس آ گئے. انہوں نے عتبہ, شیبہ اور ولید نے دوبارہ آواز لگائی اے محمد ہمارے مقابل کے بھیجو, ہمارے خاندان میں سے بھیجو. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی اے حمزہ, اے علی, اے عبید اٹھو اور جاؤ. تو ادھر جب حضرت سیدنا حمزہ, سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عبید جب گئے تو پھر آپس میں کلام ہوئے کہ کون ہو تم؟ عتبہ, شیبہ نے, ولید نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے, ایک نے کہا کہ میں حمزہ, ایک نے کہا کہ میں علی, اور ایک نے کہا کہ عبید. تو اس نے کہا کہ ہاں اب ہمارے مقابلے کے آئے ہو, ہمارے جوڑ کے آئے ہو, ہمارے خاندان میں سے آئے ہو. یہ واحد جنگ تھی جس میں رشتہ دار, ایک ماما, بھانجا, بھتیجا, چاچا, یہ آپس میں خاندان اور خون سے مقابلہ ہو رہا تھا. اور تو لڑائی ہوئی. تو اس میں پہلے ہی وار میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ نے اپنے مقابل کو پہلے ہی وار میں جہنم واصل کر دیا. اور اس لڑائی میں, ان 3 کی لڑائی میں پہلے جو زخمی ہوئے سیدنا عبید رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے, اور ان کے بھی جو مقابل تھا ان کو بھی جہنم واصل کیا. تو یہ تینوں واپس آئے. جب ابو جہل نے یہ دیکھا اور تکبر سے آگ بگولا ہو گیا کہ انہوں نے بے وقوفی کی ہے, عتبہ, شیبہ اور ولید نے بے وقوفی کی اور انہوں نے جلد بازی کی, ہم اب کٹھے مل کر وار کریں گے. ادھر سے
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कंकरियां उठाई और मुशरिकीन की तरफ फेंकी और उनकी आंखों में ये कंकरियां और रेत चली गई। तो इधर से अल्लाह की नुसरत और मदद नाजिल हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 500 मलाइका के साथ नाजिल हुए और मुसलमानों की सहाबा की मदद के लिए आ गए। और फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ नाजिल हुए। 1000 फरिश्ते उस जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। तो सहाबा इकराम अलैहि रिदवान फरमाते हैं कि हम अभी अपनी तलवारें उठाते थे कि गर्दनें पहले नीचे होती थी, हम बाजू पर मार रहे होते थे कि बाजू कट कर गिर जाते थे। और इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की इस जंग में मदद फरमाई। और एक बड़े मजे का वाकया है कि इस लड़ाई में अबू जहल को कैसे जहन्नम वासिल किया गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं अपनी सफ़ों में लड़ रहा था कि 2 अंसारी यंग जवान हाजिर हुए और पूछते हैं कि अबू जहल कौन है। तो मैंने कहा कि क्या करना है। तो वो कहते हैं कि हमने सुना है कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, आपके बारे में बुरा भला कहता है। तो वो दोनों जवान को मैंने इशारा किया कि वो अबू जहल है जो अपनी फौज के झुरमट में मौजूद है। तो वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो दोनों नौजवान वो लपके और अबू जहल को जहन्नम वासिल कर दिया दोनों जवानों ने। तो ये देखें कि इस्लाम की ताकत और फरिश्तों की मदद से और अल्लाह की बराह रास्त जंग बदर में नुसरत और मदद में मुसलमानों को इस जंग में वाज़े फतह हुई। और अल्लाह के फजल से मुसलमानों को कसीर तादाद में माल गनीमत भी हासिल हुआ। और इस जंग में मुसलमानों के 14 शहीद हुए और मुशरिकीन के 70 जहन्नम वासिल हुए, 70 के करीब और कैदी हुए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस तरह से और इस्लाम को इस तरह से फतह अता फरमाई और इस्लाम को सर बुलंद फरमाया। और खालिक कायनात ने यह बता दिया और इसके अक्सर जो तज़किरा है सूरह अनफाल में मौजूद है और सूरह आल इमरान की कुछ आयत में भी है। और अक्सर मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने बड़ी तफसील के साथ इसको जमा फरमाया है और इसके बारे में कि कितने कैदी आए और उनको कैसे आज़ाद किया गया। और इस पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक की जो राय थी वो कैसे मुख्तलिफ हुई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि इनसे फिदिया लेकर इनके कैदियों को छोड़ दिया जाए, जबकि हजरत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि नहीं, हम इनकी गर्दन कलम कर देते हैं, यानी इनको जहन्नम वासिल कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदना उमर फारूक की राय को, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की राय को पसंद फरमाया और उनको फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये जंग बदर का जो वाक़या है, जंग बदर जो हुई 2 हिजरी को, अल्लाह के फजल से इसमें मुसलमानों को फतह हुई और मुसलमान ताकतवर हुए और मुसलमानों को वाज़े और बरतरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस्लाम को सरबुलंद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।